نارتھ کیپ بنا ہوا ہے، اس میں چھوٹا سا شہر ہے، وہاں گیا تو وہاں بھی مجھے صومالین ملے اللہ کے فضل سے، ان کا ہم 15 کے قریب مسلمان یہاں موجود ہیں اور نمازیں زندہ ہیں، ذکر زندہ ہے، تلاوت زندہ ہے۔ تو یہ کھمبوں کی طرح اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں گاڑ دیا ہے، پیچھے تبلیغ کا کام وائرنگ کرتا جا رہا ہے اور یہ وائرنگ ہو رہی ہے، وائرنگ ہو رہی۔ جس دن یہ وائرنگ مکمل ہوگی اللہ کا بٹن دبانا اور ہدایت کا آنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے۔ استاد کی بات کر رہے ہیں، وہ استاذ بھی ان سے بڑا گستاخیوں کا مرتکب ہے، لیکن وہ استاذ بھی دو ٹوک اس کے اب سارے کلپ مسلسل آ رہے ہیں جو اس نے بدری کہاں کا تقریریں کی ہوئی ہیں، اب تو ساری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا، خود قرآن مجید نے کہا اِنَّکَ لَا تَهْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ وہ استاذ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، دو ٹوک طریقے سے استغفر اللہ۔ قرآن مجید میں اِنَّکَ لَا تَهْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ایک منکر قرآن ہو کر اور قرآن مجید کی صریح تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ہم اس بات سے شرپسندی کوئی اپنا کرے گا یا باہر کا کرے گا؟ امپریشن کس بات کا نام ہے؟ ہزاروں لاکھوں امپریشن سرکار کے قدموں کی دھول پر قربان۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں بندہ غلطی کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے بندے سے غلطی ہوتی، آپ جائیں گاڑی ٹکرا دیں، آپ جائیں کسی کو جو مرضی کہہ دیں تو آپ بعد میں کہنا کہ ٹھیک ہے جی میں نے معافی مانگ لی۔ آپ کی تو ایک کلپ نہیں ہے، ان کی تو اب سارے کلپ ہی کلپ ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان سے اور اس کے جو منٹور ہیں اور اس کا استاد ہے اس سے۔ جتنی بھی انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، انحراف قرآن پاک کیا ہے، انکار قرآن پاک کیا ہے، تصریحات کا انکار کیا ہے، سرکار کی گستاخیاں کی ہیں، وہ درجنوں کی شکل میں اس وقت سوشل میڈیا ہمیں اس طرح کے بندوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جتنے کلپس ہیں وہ آپ خود پڑھ کے دیکھیں، اس کو سن کے دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے وائرنگ کر دی ہے، ہماری جماعت نے پوری دنیا میں وائرنگ ہم نے کر دی ہے، اور بجلی کا بٹن اللہ نے دبانا ہے تو ہر طرف روشنی ہو جانی ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ ہدایت تو اللہ کا نبی نہیں دے سکتا، میں کہہ دوں گا۔ یعنی استغفر اللہ، اس ساری بات کرنے کے باوجود اللہ معاف کرے، میرا اگر موازنہ کرنا ہے تو مہربانی فرمائیں کسی ایسے بندے سے کریں کہ جو کم سے کم میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہو۔ ایک ایسا بندہ جس کا کام ہی اور کوئی نہیں ہے کہ بات کر کے آخر پر آ کر کبھی امام حسین کو معاذ اللہ پاگل کہتا ہے، استغفر اللہ، کبھی کسی کو کچھ کہتا ہے، کبھی سرکار کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سرکار کا یہ انداز تھا بات کرنے کا۔ پھر کبھی وہ سرکار پر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نیچے آ جا، میں تیرے پاؤں پکڑ رہا ہوں۔ یعنی وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ اور پھر وہ رٹے رٹائے چار ہی لفظ ہیں، وہ یاروں میں رویا، غیروں میں رویا، مزاروں میں رویا، پرچاروں میں رویا، یہ تقریر ہوتی ہے۔ سرکار پاک اس طرح تقریر کرتے تھے۔ سرکار پاک کی تقریر کا انداز تو مکمل طور پہ انتہائی فصیحانہ بلیغانہ اور ان لوگوں تک بھی پہنچتا تھا اور سمجھ ان کو آتی تھی۔ تو ہم تو الحمدللہ انہی کی، اور وہ جس طرح دیوانوں کی طرح ہاتھ مارتا ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں، گفتگو میں وہ ایک جذبہ بھی موجود ہوتا تھا۔ اور صحابہ پاک بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار تقریر فرمایا کرتے تھے تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی، اور آپ کے شمل مبارک ہے، اس کا استاذ کہتا ہے جس کو کہتے ہیں جی اس نے بڑا کیا اور وہ اس کی تقریریں بڑی ہیں۔ کیا اس کی تقریریں؟ 10 تقریریں اس نے رٹا لگایا ہوا ہے، اور ان 10 تقریروں کے اسی لفظوں کو ہیر پھیر کر کے ادھر ادھر کر کے، جس میں وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، اس میں کوئی مطالعہ کوئی وہ چیز شامل نہیں ہوتی، اس کی رٹی رٹائی تقریر ہوتی ہے، چند آیتیں چند حدیثیں اس نے رٹا لگایا عبارتوں کا، اور اسی پر وہ سارا کچھ کرتا ہے، اور اسی کے اندر گستاخیاں اپنی شامل کرتا ہے، ساتھ ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، نبی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں کہا تو سرکار نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جاؤ ابو ہریرہ پہ دیکھتے ہیں کہ تیرے گھر پہنچنے سے پہلے تو پہلے پہنچتا ہے یا میرے دعا کے نتیجے میں جو میں نے تیری کر دی ہے، امر کر دی۔ سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سل یا ابا بکر، ابو بکر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا نہیں ملتا سرکار پاک کے در سے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بڑا خزانہ ہے رب ذوالجلال کی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا اور سعادتوں کا، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ استغفر اللہ، قرآن کہہ رہا ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ تو آپ نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے اتنا بڑا مبلغ ہے جی، اسمبلی میں جا کے تقریریں کرتا ہے، فلان جا کے تقریریں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے۔
میں اپنے محترم بھائیوں اور بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ان کی وکالت کر رہے ہیں، اور ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی وکالت مت کرو، ایسے لوگوں سے فیور نہ کرو جو سرکار پاک کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا وفادار کیسے ہوگا؟ اور بات صرف اتنی ہے، اس نے کیا یہ آیت نہیں پڑھی ہوئی تھی، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہی آپ ہیں۔ انا تاکید ہے، کاف تاکید ہے، لتادی لام تاکید ہے، اتنی تاکیدات کے ساتھ فرمایا محبوب آپ ہی ہدایت عطا فرماتے۔ تو قرآن مجید کا اگر وہ اتنا بڑا مبلغ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو یہ کر دیا ہے اور میرا اتنا بڑا کام ہے اور وائرنگ میں نے کر دی، اللہ بٹن دبائے گا استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفر اللہ تو وائرنگ کرتا ہے، اللہ پاک کی تیری وائرنگ کا محتاج ہے؟ کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ بٹن اللہ دبائے گا؟ وائرنگ جو کچھ کرتا ہے رب ذوالجلال کرتا ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اس کے فیض یافتہ پیغمبران گرامی قدر اور وہ فیض یافتہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اس فیض کو مانتی ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہدایت ملتی ہے، سرکار کی بارگاہ سے بخشش ملتی ہے۔ جو بھی آیا ہے سرکار پاک کی بارگاہ میں، وہ آیا تھا تو اور تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آ گیا تو وہ بدل گیا۔ آپ کو ان لوگوں کو وہ ان کے جو تمام واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، ان کا پتہ نہیں ہے ان کو۔ تو وائز اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس ٹاپک پر بات کر رہا ہے اس ٹاپک پر اس کی جملہ نظر ہو، احادیث پر، قرآن مجید کی تعلیمات پر، ائمہ دین کی تشریحات پر، جو تعبیرات انہوں نے کی، تشریحات کی، تفصیلات کی، توضیحات ہیں، اس کا مخالف نقطہ نظر کیا ہے، اس کے اور اثرات کیا ہیں، اس کا بیان کرنے کا انداز کیا ہو کہ پبلکلی وہ بات پازیٹیولی لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر یوں اپنے آپ کو سنگرو کی طرح انداز اختیار کرنا مبلغ کا کام نہیں ہوتا۔ وہ اگر جذبات میں بھی بات کرتا ہے تو اس جذبات کا مقصد بھی لوگوں کو ایک چیز فیڈ کرنا ہوتی ہے۔ جذبات ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، ان جذبات کو اگر پازیٹیولی آپ موڑ دیتے ہیں تو پھر وہی جذبات انسان کے نہیں ہے، وہ ان کے بہت سارے مسلسل چکے وہ سوشل میڈیا پر ابھی عام ہوئے سلسلے، اور یہ کلپس بھی بہت پرانا ہے۔ یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں معافی مانگ لی، اگر پرانا کلپ ہے تو جب ہوا تھا تو اس وقت معافی کیوں نہیں مانگی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کی گرفت نہ کی جاتی تو وہ اسی طرح لگے رہتے اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کرتے رہنا تھا۔ اور اپنی جب بات کرتے ہیں اپنی جماعت کی، کہتے ہیں جی وہ جماعت کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کوئی بھی جماعت ہو تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہماری جماعت نے فلاں کو بدل دیا، فلاں کو بدل دیا، فلاں کو بدل دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت بدلتے نہیں، ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو